سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آ جائیں گی، سخت امتحانات آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا، یعنی یہ کہ میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ اللہ کی وسیع زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اب دیکھیے اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اب آگے سنیے، فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا اور اس کی جدوجہد سے ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ اللہ کی پوری زمین جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھر گئی تھی، اسی طرح اس شخص کی جدوجہد کے نتیجے میں تقدیر الہی سے وہ زمین انصاف سے بھر جائے گی۔ ایسی بہت سی احادیث ہیں جن احادیث کے مجموعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی بتا کر گئے ہیں کہ جب ظلم بہت زیادہ بڑھنے لگے گا تو پھر ایک ایسی شخصیت امت کو اور انسانیت کو عطا ہوگی۔ بہت سی جو احادیث آئی ہیں اس مضمون کی، اگر ان سب کو ملا کر دیکھا جائے، میں ان سب کو یا ان میں سے کئی کو پیش کرنے کے بجائے خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ ایک کفر کا، ظلم کا، شیطنت کا، یعنی درندگی کا، سرکشی کا ایک غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا میں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ امت مسلمہ ہی میں سے بلکہ مختلف روایات کے مطابق خانوادہ نبوت سے ایک مرد مجاہد کھڑا ہوگا، اور اس شخص کی جدوجہد سے، میں الفاظ ذرا سوچتے رہیے گا، کوئی کراماتی بات نہیں ہوگی بلکہ جدوجہد ہوگی، قربانیوں سے بھرپور، بہادری اور شجاعت سے بھرپور۔ اس جدوجہد سے دنیا سے ظلم و سرکشی کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں سچائی اور انصاف کی فضا قائم ہو جائے گی، آسمانی اور زمینی برکتیں پھر سے برس پڑیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے آنے کے بعد ہی اصل دجال ظاہر ہوگا۔ دجال سے پہلے امام مہدی کا آنا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، یعنی ایک لشکر ادھر منظم ہو جائے گا، اور جن کے ساتھ پوری دنیا کے وہ لوگ جو اس مشکل دور میں بھی ظلم کے سامنے جنہوں نے سر نہیں جھکایا، جو مقابلہ کرتے رہے، وہی جمع ہو جائیں گے ان کے ساتھ۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کے بارے میں میں بار بار باخبر کرتا رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے عافیت قدوں سے نکل آئیں گے، لوگ اپنے بزنس مال سے نکل آئیں گے، لوگ شادی کے فنکشنوں سے نکل کر ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، ایسا بالکل نہیں لگتا۔ حدیثوں میں تو جو بات صاف آتی ہے وہ تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، اے رب کریم ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ ہم کو اہل ہمت اور عزیمت والوں میں سے بنا دے۔ تو ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے امکانات کے مطابق وہ انصاف کے قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہے، تماشائی نہ بنے، بلا کسی عذر کے صرف گوشہ عافیت تلاش نہ کریں، ہمت سے کام لیں۔ یہ دور ہمتوں کے بڑھانے کا دور ہے، اور یہ ریزسٹنس ہی والے ہوں گے جن کو آخر میں اس فیصلہ کن معرکے میں شرکت کی سعادت ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قیامت کی سب سے بڑی نشانی ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے، مگر جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب تر آ جائے گا تو وہ کون سی بڑی نشانیاں ہیں جو ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے رونما ہوں گی؟ آج ہم ظہور امام مہدی علیہ السلام کی ان تمام نشانیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب تر آ چکا ہے، اور قیامت کی نشانیوں پر گہری نظر رکھنے والے محققین اور علماء کرام کے مطابق سال 2025، 2027 یا پھر 2029 کا سال ظہور امام مہدی علیہ السلام کا سال ہو سکتا ہے، اور یہ تمام پیشن گوئیاں انہوں نے اس دنیا کے تیزی سے بدلتے حالات اور وہ تمام چھوٹی نشانیاں جو اب پوری ہو چکی ہیں، جیسے عرب کی سرزمین کا سرسبز ہو جانا اور بکریاں چرانے والے عرب کے بدوؤں کا بڑی بڑی اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کرنا، عرب میں فحاشی، ناچ گانا، شراب نوشی کا عام ہو جانا،
حتیٰ کہ وہاں دوبارہ سے بت پرستی اور مندروں کا تعمیر ہونا، مدینے کے قریب دجال کا محل تعمیر ہونا اور ایسی بہت سی نشانیاں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے پوری ہو چکی ہیں۔ اور دوستو، عرب کو چھوڑ کر اس کے اطراف کے تمام ممالک کو دیکھیے کہ وہاں کے حالات عرب کے بادشاہوں کے حالات سے بالکل مختلف ہیں، اور ان ممالک میں مسلمان بہت کرب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سب لوگ کفار کے رحم و کرم پر ہیں۔ مثلا شام جنگ کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے، اور عراق بھی جنگ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور فلسطین کو تو ہم سب مسلمان اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر اب بھی کسی کو لگتا ہے کہ قیامت ابھی بھی بہت دور ہے تو اسے خواب غفلت سے جاگ جانا چاہیے اور آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آگ لگ چکی ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ اب دوستو، عرب کے حالات اور اس کے بادشاہ کے انتقال کا انتظار ہو رہا ہے، اور تیسری عالمی جنگ کے خواہش مند اپنی تیاری مکمل کر چکے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ مگر یہاں میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ سعودی بادشاہ شاہ سلمان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کا علاج جدہ کے محل میں چل رہا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے گا کہ محمد بن سلمان بادشاہ نہیں ہے، وہ ولی عہد ہے، اور سعودی عرب کی تمام حکمرانی فی الوقت محمد بن سلمان کے پاس ہے۔ اور جس طرح محمد بن سلمان سعودی عرب کو ایک اسلامی مملکت سے لبرل اور ویسٹرن کلچر کی طرف لے جا رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں جب اس کی طرز حکمرانی ہی عرب کے اس طاغوتی نظام حکومت کا خاتمہ بنے گی، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق قرب قیامت سے قبل عرب کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور اقتدار کی خاطر اس کے 3 بیٹوں میں شدید لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی کی وجہ سے ملک میں ہر طرف افراتفری اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ دوستو، آپ نے پہلے بھی یہ سنا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بدترین قحط سالی ہونا شروع ہو جائے گی، پیداوار میں کمی ہوگی، لوگ معاشی بحران کا شکار ہوں گے، اور پوری دنیا میں موسم تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور شدت اختیار کر لیں گے۔ دوستو، اگر آج ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب اس شدت کی گرمی پڑ رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں پڑی، اور ہر سال اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یورپ کے وہ ممالک جہاں پورا سال سردی ہوا کرتی تھی، اب ان ممالک میں بھی گرمی زور پکڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی اور لوگوں کو جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اور ایشیا کے ممالک میں تو اب ایسا حال ہو چکا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کوئی مزدور دوپہر کے وقت اب ڈائریکٹ سورج کی روشنی کے نیچے کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اسے 80% یہ خطرہ ہے کہ وہ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے اپنی جان سے جائے گا۔ اسی سال حج 2024 کی خبر تو آپ نے سنی ہوگی، جہاں مکہ مکرمہ میں 1000 سے زائد حاجیوں کی گرمی کی شدت کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ دوستو، یہ سب وہی نشانیاں ہیں جو ہمیں دور آخر کے قریب تر لے جا رہی ہیں۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس سے ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک فرات سونے کے پہاڑ سے نہ کھل جائے اور اس پر لوگوں کی خونریزی نہ ہو، اور اس خونریزی میں ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ دوستو، اگر آج ہم دریائے فرات کو دیکھیں تو وہ 70% خشک ہو چکا ہے، اور یہ نشانی اہل ایمان کو یہ بتا رہی ہے کہ قیامت قریب تر آ چکی ہے، اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ مسلمانوں اپنی صف بندی شروع کر دو اور اتحاد قائم کر لو، کیونکہ تمہارا خلیفہ بس ظاہر ہی ہونے والا ہے۔ دوستو، یہ دریائے فرات کی 15 مارچ کی لی گئی تصویر ہے، اور واٹر لیول آپ کے سامنے ہے۔ آپ اس میں واضح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوکھنے کے قریب تر پہنچ چکا ہے، جبکہ یہ تصویر 9 جولائی 2024 کو اس ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوئی تھی۔ اس بات سے صاف طور پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دریائے فرات کتنی تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ نفس زکیہ کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے کہ جب تک نفس زکیہ کو قتل نہ کر دیا جائے، چنانچہ جب نفس زکیہ قتل کر دیے جائیں گے تو زمین و آسمان والے ان قاتلوں پر غضبناک ہوں گے۔ اس کے بعد لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور انہیں منائیں گے تاکہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام خلافت سنبھال لیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور زمین اپنی پیداوار کو اگا دے گی اور آسمان خوب برسے گا، اور ان کے دور خلافت میں امت ایسی خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب نفس زکیہ اور اس کا بھائی مکہ معظمہ میں بلا وجہ شہید کر دیے جائیں گے تو ایک منادی آسمان سے ندا دے گا کہ بے شک تمہارا حاکم فلاں ہے اور وہ امام مہدی ہیں، اور وہی تمہارا
ہمارے ہادی ہیں اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ دوستو، نفس زکیہ کا تعلق بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، یعنی آپ اہل بیت سے ہوں گے، اور انہیں بغیر کسی جرم کے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ زمین پر موجود اس وقت آخری ولی اللہ ہوں گے، اور ان کی شہادت سے قبل انہیں بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ ان کا مقام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا محبوب ہونا اس قدر ہے کہ ان کی شہادت پر زمین و آسمان والے غضبناک ہوں گے، نیز وہ اہل ایمان یعنی اولیاء کرام کے ہاں بھی بہت مقبول ہوں گے۔ دوستو، اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اہل ایمان کو تسلی فرمائی کہ کتنی ہی محبوب ہستی کیوں نہ شہید کر دی جائے، اس کی وجہ سے اپنا مشن نہیں چھوڑنا بلکہ منزل کی طرف آگے بڑھتے رہنا، کیونکہ بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں بھی بڑی ہی دینی پڑتی ہیں، اور دین حق اور دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اس کائنات کا قیمتی ترین لہو بھی زمین پر بہایا گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کا لہو ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں اپنا دندان مبارک شہید کرا دیا، اور اسی طرح دین کی سربلندی کے لیے آپ کے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی باطل کے آگے سر نہ جھکایا اور حق کی خاطر جام شہادت نوش فرما لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین اسلام کی سربلندی قائم کرنے والے مجاہدین میں ہمارا بھی نام درج فرما دے، اور ہمیں اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔